باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قالت فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین الصدیقۃ الکبریٰ والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق۔ آج ہماری گفتگو کی تیسری نشست ہے جس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زکوٰۃ کے بارے میں امت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی امت جن کا رسول کے گزرے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، ایسی امت جن کے رسول نے ابتدا سے آخر تک تمام دین سکھا چکا ہے، ایسی امت جن کے لیے ان کا رسول 23 سال تک مسلسل مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کر چکا اور تمام دین سکھا کے اس دنیا کو خیر بات کہہ کر خداوند قدوس کے دربار میں حاضر ہو چکا۔ سیدہ اس امت کو دین کی بنیادیں سکھاتی ہے، دین کی ابتدائی چیزیں سکھاتی ہے، کبھی نماز کے بارے میں سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی روزے کے بارے میں سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی زکوٰۃ کے بارے میں سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی خدا اور وحدانیت کے بارے میں سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی نبوت کے بارے میں سمجھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کبھی امامت کی دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے، تیسری نشست ہماری ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ سیدہ فرماتی ہیں وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، کہ پروردگار عالم نے زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض اس لیے کیا ہے کہ آپ کا نفس پاکیزہ ہو۔ وَنَمَاءَ فِي الرِّزْقِ، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہو، یعنی زکوٰۃ اضافت رزق کا باعث بنے۔ چونکہ ہم تجزیاتی مطالعہ کر رہے ہیں، ہم احادیث اور قرآن کی آیتوں اور دیگر حوالہ جات سے ہٹ کے ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ زکوٰۃ اور خطبہ فلکیہ میں جو تسلسل ہے، جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں، اس کو ہم تجزیاتی طور پر مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں دو نقطے بہت اہم ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے تزکیہ نفس، دوسرا نقطہ ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے رزق میں اضافہ، یعنی اضافت رزق۔ ذرا ان باتوں کو ایک دفعہ غور سے سننے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے مال میں کیسے اضافہ ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے۔ حالانکہ میتھمیٹیکلی اور لوجیکلی یہ ناقابل قبول ہے کہ ایک بندہ پیسہ خرچ کرے، اپنی دولت سے کچھ دولت نکالے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یعنی اس کی دولت کم ہونی چاہیے، اس کا مال کم ہونا چاہیے، لیکن خدا کہتا ہے، اس کا قرآن میں بھی ارشاد ہے، اور سیدہ فرماتی ہے زکوٰۃ عطا کرو تاکہ آپ کا رزق بڑھ جائے۔ یہ میتھ کے حساب پہ نہیں بیٹھتا۔ دو یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، قرآن کے اندر کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں انسان کے عقل کے دائرے میں نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے بارے میں خدا نے کہا ہے، ایک سنگل انسان ہے، خود مشکل میں ہے، روزگار نہیں ہے، وقت کو کھانا نہیں مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مصیبتوں میں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم شادی کرو اور
خدا تمہیں امیر کر دے گا. ارے یہاں تو بندہ پہلے سے بے روزگار ہے، پہلے سے مصیبتوں میں ہے. جب شادی کرے گا یا شادی کرے گی تو اور مصیبت میں پھنسنا ہے. ان کے لیے گھر چاہیے، ان کے لیے کپڑے چاہیے، ان کے لیے کھانا چاہیے، ان کے لیے دیگر چیزیں بھی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ شادی کے ذریعے سے انسان کا رزق بڑھ جائے؟ یہاں دوسری بات، کیسے ممکن ہے، میتھ کے خلاف ہے، ریاضی کے خلاف ہے کہ انسان مال خرچ کرے تو اس کے مال میں اضافہ ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کچھ مابعد عقل ہے، عقل کے دائرے میں نہیں آنے والی چیزیں. خدا نے خود اس کی ذمہ داری لی. اب یہ حساب کتاب سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ہمارے سوچ سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں. خدا نے خود ذمہ داری لی ہے اور خدا کو خود اس کے بارے میں بندوبست ہے. لیکن پھر بھی علماء زکوٰۃ دیں اور مال میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو. علماء ایک مثال عرض کرتے ہیں، اور مثال یہ ہے جس طرح ایک درخت ہے، باغبان اس درخت کی شاخ تراشی کرتے ہیں. جب شاخ تراشی کرتے ہیں تو ظاہراً ایسے لگ رہا ہے کہ درخت کے سائز کم ہو گیا، درخت کا وزن کم ہو گیا، درخت کی کیپیسٹی کم ہو گئی اور درخت کا حجم کم ہو گیا. لیکن اسی درخت کو اب ہم دوسرے سال دیکھتے ہیں تو پہلے سال کے نسبت اس درخت کے اوپر پھل زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر پھل کی پیداوار بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بس اسی طریقے سے جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 1,00,000 میں سے 10,000 اگر کوئی زکوٰۃ دے، مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا زکوٰۃ دے گا اس سے ڈبل ہو کے اس کے بینک میں دوبارہ ایڈ ہو جائے گا خدا کی طرف سے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس بندے کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے. برکت کیا چیز ہے؟ برکت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر 10,000 روپے ہیں تو 20,000 ہو جائے، 25,000 ہو جائے. برکت کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار عالم انسان کو ناگہانی آفات اور ناگہانی مصیبتوں سے انسان کو بچا کے رکھتا ہے. یہی برکت ہے. اور انسان کے سامنے ایسے پریشانیاں نہیں آتی ہے جس سے اس کا رزق اور اس کا مال خرچ ہو. تو بس آج سمجھ میں آ گیا کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ضمن میں پروردگار عالم اس کی رزق میں، اس کی دولت میں برکت عطا کرتا ہے. دوسری بات، تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ٹیکس کی طرح نہیں ہے کہ جتنا امیر دے گا اتنا ہی غریب بھی دے گا. زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ وہ مال ہے جو امیر سے اٹھا کے غریب کو دی جاتی ہے. یعنی دولت کا وہ حصہ زکوٰۃ ہے جو امیر سے اٹھا کے غریب کو دی جاتی ہے. اور وہ بھی کس طرح؟ اس غریب سے نہ آپ نے کوئی خریداری کی ہے، نہ آپ نے اس سے کوئی خدمات لیے ہیں، نہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی خریداری نہیں ہے، کوئی خدمات نہیں لی ہے. یعنی ایک غریب کو اپنی طرف سے پیسے دے رہے ہیں. اور یقیناً انسان کے مالی اعتبار سے یہ سخت اور مشکل عبادت ہے کہ کسی انسان کو خون پسینہ بہا کر کمایا ہوا مال دے دے. بہت مشکل مرحلہ ہے. لیکن پھر بھی ایک انسان، ایک مخلص خدا، ایک عبد خدا اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کسی ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، کسی انسان کو اس کی مدد کرتا ہے، کہتے کہ انسان کے اندر، انسان کا دل خوشی کے معیار اور خوشی کے معراج پہ چلا جاتا ہے.
اس کے علاوہ اس سے آگے کوئی خوشی کی حد نہیں ہوتی ہے، کک کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کک کے معیار پر پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو ہر چیز اس کو چھوٹی نظر آتی ہے اور انسان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں، انسان مطمئن ہو جاتا ہے اپنے کام کے بارے میں، اور اگر خدا کے لیے یہ کام ہو تو یہ کام انسان کے تزکیہ نفس کا باعث بن جاتا ہے۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے زکوٰۃ کی کیا فائدے ہیں معاشرے کے اندر، زکوٰۃ کے بارے میں ہم عرض کریں گے کہ جس طرح پہلے نماز کے بارے میں کہا تھا کہ نماز فرض اس لیے کی گئی تھی اس معاشرے کے اندر سے سماجی اختلافات، سوشل ڈسکریمنیشنز اور سماجی مسائل ختم ہو جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض اس لیے کی گئی ہے کہ معاشرے کے اندر سے اکنومیکل ڈفرینسز یا مالی اختلافات ختم ہو جائے، جو مال کے مسائل ہے وہ ختم ہو جائے اور انسان معاشرے کے اندر برابری کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ اگر زکوٰۃ دیا جانے لگا، ہر انسان کو حق سے زکوٰۃ ملتا جائے، پوری دنیا کی تو میں بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بھی بات نہیں کر رہا، اگر ملت تشیع میں زکوٰۃ صحیح طریقے سے حقدار تک پہنچ جائے، مال سادات اور مال امام صحیح طریقے سے حقدار تک پہنچ جائے، تو آج کوئی سید غریب نظر نہیں آئے گا، کوئی انسان معاشرے کے اندر غریب نظر نہیں آئے گا۔ تو زکوٰۃ کا مطلب معاشرے کے اندر خرچ کرنا اور معاشرے کے اندر برابری پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ سوچ سمجھ کے دیں یہ معاشرے کے اندر زکوٰۃ استعمال ہوگا یا کسی فرد کے جیب میں چلا جائے گا، کسی شخص کے جیب میں چلا جائے گا یا معاشرے کے اندر استعمال ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں، اس کو مختصر کر کے بیان کریں تو زکوٰۃ کے ذریعے سے تزکیہ نفس ممکن ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اضافت مال ممکن ہے، اضافت مال دینے والے کے لیے برکت کے صورت میں، لینے والے کے لیے اضافی مال کی صورت میں۔ جب لینے والا بھی، جس سے لینے والے کے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور دینے والے کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔